مشرق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے شہر آثار پروگرام کے ساتھ غافر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بابا فرید کے حوالے سے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر سال محرم میں بابا فرید کے حوالے سے مختلف طرح کی تقریبات، تصوف کانفرنس اور اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے اور 9 محرم تک بہشتی دروازہ کھلتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر اسے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اگلے سال تک وہ بہشتی دروازہ بند رہتا ہے۔ ابھی ہم نے جو پہلا حصہ ہے اس پروگرام میں ہم نے بابا فرید کی شاعری میں جو کچھ ایسی صورتیں ہیں جو آج بھی ریلیونٹ بنتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب میں 2 اہم موضوعات پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بابا فرید کی شاعری اور اس کی حیات اور اس کی فکر کے ساتھ جڑتی ہیں۔ ایک بات تو ہے فتوح کا نظام اور سرمایہ داری، اور دوسرا موضوع ہے شناخت کا بحران۔ یہ 2 بہت ہی اہم مسئلے ہیں۔ آج آپ گلیوں محلوں میں سڑکوں پر لنگر خانے کھلے ہوئے دیکھ، یہ لنگر خانے کہاں سے آئے؟ جب برطانوی عہد میں مزارات کا کنٹرول برٹش گورنمنٹ نے لے لیا اور بورڈ آف ریونیو کے حوالے یہ پراپرٹیز کر دی، تو اس کے بعد یہ جو لنگر ان مزارات پہ چلتا تھا یہ لنگر ختم ہو گئے۔ اس وقت ملک میں جس طرح سے غربت ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ دوپہر اور شام کو خاص طور پہ قطاروں میں لگے ہوئے لوگ بعض اوقات کرسیوں پہ بیٹھ کے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں 2 وقت کی روٹی لنگر سے ملتی۔ یہ جو لنگر ہے یہ بنیادی طور پر مزار کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ آپ کسی وقت بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ لنگر ملے گا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ چلے جائیں، اسی طرح سے بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ریگولر لنگر کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ لنگر بنیادی طور پر فتوح سے حاصل ہوتا ہے۔ فتوح کیا ہے؟ وہ نذرانہ جات ہیں یا وہ پیسے ہیں یا وہ ہدیہ جات ہیں جو کوئی بھی مریدین جب مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں تو وہ واعظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے نظر کیے جا رہے ہیں تاکہ جو واعظ صاحب کے مزار پر عقیدت مند آتے ہیں تو وہ اس کے اخراجات سے کچھ کھانا کھا سکیں، کچھ وہاں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جیسے پانی، وضو، طہارت وغیرہ اور بیٹھنے کے لیے جگہ، یہ ساری چیزیں مل سکیں۔ یہ ہے فتوح کا بنیادی فلسفہ۔ اب اس کے بارے میں سہروردیوں کے مقابلے میں جو چشتیوں کا نقطہ نظر ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کے نظریات پر عمل پیرا ہونا بہت ہی مشکل کام۔ چشتی یہ کہتے ہیں، مثلا حضرت نظام الدین اولیاء جو کہ بابا صاحب کے خلفاء میں سے شامل تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے داخل ہوگا تو میں پچھلے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ہے نا حیران کن بات؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت جو وزیر اعظم یا صدر یا بااختیار افسران ہیں ان کے دروازوں پر ان مزاروں کے گدی نشین ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دفتر میں بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ مل جائے، کوئی نشست مل جائے، یا ہمیں وہ جان لیں یا پہچان لیں۔ دیکھیں بالکل ریورس ہو گیا ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بادشاہ ہم سے ملنے آئے گا تو ہم پچھلے دروازے سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک نقطہ نظر رہا ہے۔ حضرت میاں میر کے بارے میں بھی ہے کہ جب مغل بادشاہ ان سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، حالانکہ حضرت میاں میر بیمار تھے اس وقت۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ یہ ایک طرف ہو جاؤ تاکہ یہ دھوپ جو ہے وہ مجھے پوری طرح سے میں اس سے انجوائے لطف اندوز ہو سکوں، یہ مجھے دھوپ پوری میرے جسم پر پڑ سکے۔ تو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو اسی لیے وہ اپنے فقر میں اور فقیری میں بڑے ہوتے ہیں۔ بابا فرید کی ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ دوسری بات جو فتوح کے حوالے میں ہے وہ بہت ہی خوبصورت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو دن بھر فتوح کی مد میں آپ کو ملا وہ اگر آپ نے شام سورج غروب ہونے سے پہلے تقسیم نہیں کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا سارا سامان ساتھ لے کر آئے گا۔ یہ ہے نقطہ نظر، یہ ہے بنیادی یقین جس کی بنیاد پر چشتی سلسلہ
قائم ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو بڑی سمپل سی بات، سرمایہ دارانہ نظام کا وہ حصہ جس میں منی ایکمولیشن ہوتی ہے، پیسے کا اکٹھا ہونا، ڈپازٹ ہونا اور اکٹھا ہونا، یہ ہے آج کی سرمایہ داری۔ اور وہ بار بار پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کبھی بینک کی شکل میں، کبھی اسٹاک ایکسچینج کی شکل میں، کبھی دیگر کاروباری انویسٹمنٹ کے طور پر آپ کو تلقین کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ملٹی پلائی ہوتا جائے، جبکہ چشتیوں کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر یہی تصور اسلام کا بھی ہے، مگر چشتیوں نے اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے دکھایا۔ تو جب منی ایکمولیشن نہیں ہوگی، پیسہ اکٹھا نہیں ہوگا، ارتکاز دولت نہیں ہوگا، تو جو معاشرے میں انسانوں کے درمیان غریب اور امیر کی تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب امارت اور غربت کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے تو معاشرے میں جو بہت سارے مسائل اس تفریق کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں وہ بذات خود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چشتیوں نے اس سلسلے پہ یا خاص طور پہ ادھر زیادہ توجہ دی ہے، تاکہ یہ امارت اور غربت کا نظام ختم ہو اور سرمایہ داری پوری طرح سے کھل کے کھیل نہ سکے۔ اب دوسرا مسئلہ جو اس میں ہے وہ ہے کارپوریٹ سیکٹر کا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو کارپوریٹ سیکٹر وہ بھی سرمایہ داری کی ایک نئی شکل ہے۔ اور کارپوریٹ سیکٹر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی شناخت کا بحران پیدا کر۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے علاقے کی اپنی شناخت ہوتی تھی، آپ کا لباس، آپ کا طرز رہن سہن، آپ کے موسم، اور وہاں سے جو طرز تعمیرات میں میٹیریل استعمال ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہر علاقے کو اپنے اپنے ریجنل بیس کے اوپر ایک آئیڈینٹی کو قائم کرتے۔ اور یہ آئیڈینٹی اس لیے ضروری تھی کہ اس وقت کراس کلچرل انٹریکشن نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع نہیں تھے۔ آپ جس خطے میں آباد ہیں وہاں سے جو نیچرل ریسورسز مل رہے ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ تو اس طرح سے ہر ریجنل میں ایریا جو تھا اس کے اندر ساری ضروریات موجود ہوتی تھی، اس وجہ سے شناخت قائم رہتی تھی۔ اس شناخت کو ختم کرنا کارپوریٹ سیکٹر کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ کارپوریٹ سیکٹر پوری دنیا کو صارف سمجھتا ہے کہ یہ کنزیومر سوسائٹی ہے ساری دنیا، اور ہم نے جو پروڈکٹس بنانی ہے اس کو بیچنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کس ریجن میں کس چیز کی ضرورت ہے لہٰذا ہم وہاں پہ وہ چیز بنا کے بیچیں۔ وہ چیز بناتا ہے، پھر اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے پروڈکٹ کو، اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے۔ یہ کارپوریٹ سیکٹر کا بنیادی تھیم ہے جس کے اوپر جہاں سے وہ سرمایہ داری کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہاں پر اس لیے صوفی جتنے بھی آئے ہیں، اگر آپ دیکھیں جہاں پر بھی جا کر آباد ہوتا ہے وہ وہاں کے طرز رہن سہن کو، کلچر کو اور ریجن کی جو شناخت ہے اس کو نہیں چھیڑتا۔ آپ دیکھیں تو یہاں پنجاب میں بھی، پاکستان کے اس حصے میں جتنے بھی صوفیہ آئے ہیں وہ باہر سے ہجرت کر کے آئے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ ایران سے، کچھ افغانستان سے، کچھ سینٹرل ایشیا سے، تو انہوں نے یہاں آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہاں کی زبان سیکھی، یہاں کے لوگوں کا طرز رہن سہن سیکھا، وہی لباس پہنا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ گھل مل گئے اور انہی کا رنگ اختیار کر لیا۔ اب صوفی میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں یہی فرق ہے کہ صوفی ویسا ہی رنگ اختیار کر کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے پھر اس کے بعد اس کی کایا کلپ کرتا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کرتا ہے، اس کو پھر اپنی تعلیمات کے مطابق لے کے آتا ہے۔ جبکہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو سرمایہ دار ہے وہ بنیادی طور پر ایک ماڈل پروڈکٹ لے کے آتا ہے اور پھر لوگوں کو مارکیٹنگ کے ذریعے اسے اڈاپٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے شناخت کا بحران پیدا ہو۔ جبکہ صوفی جب تک معاشرے میں موجود تھے ہمارے ہاں شناخت کے بحران کا ایشو کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا۔ تو یہ بنیادی فرق تھا جو صوفیاء نے سب کانٹیننٹ میں جہاں جہاں پر بھی اپنے ٹھکانے بنائے، جہاں جہاں ان کے مریدین ملتے رہے، خواہ وہ چشتیہ سلسلے کے تھے، سہروردی سلسلے کے تھے، قادری سلسلے کے تھے یا نقشبندیہ سلسلے کے تھے، کسی بھی سلسلے سے ہو، یہ تربیت کی مختلف منزلیں ہیں جن سے گزرتے ہوئے پہنچنا ایک خدا کی طرف ہی ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کی کیا خوبصورت بات ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں
اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، یعنی خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ 1 to 1 کا ہے۔ تو یہ جو 1 to 1 کا تعلق ایک صوفی قائم کرتا ہے، اس کی وجہ سے شناخت کے بحران کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو نہ کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، نہ کبھی انزائٹی ہوتی ہے، نہ کبھی وہ سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، نہ اس کی وجہ سے معاشرے میں تفریق ہوتی ہے، اور نہ ہی پھر سوسائٹی مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ آج بھی ہمیں صوفیاء کے اس طرح کے جو اقوال ہیں اور اس طرح کی جو فکر ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور بابا فرید تو ان اولین صوفیاء میں سے تھے جنہوں نے اس علاقے کی قسمت تبدیل کر کے رکھ دی، لوگوں کے فکر و عمل میں تبدیلی لے کر آ گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔